اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ کسی شہر میں ایک سونار رہتا تھا۔ اس کی عورت ایک روز پانی بھرنے کنویں پر گئی۔ یکایک شور اٹھا کہ سونار کا لڑکا کمار کے آبے میں گر گیا ہے۔ وہ سونارن اس قدر روئی کہ بے ہوش ہو گئی اور غش کی حالت میں اس نے خواب میں دیکھا کہ ایک بی بی نقاب پوش تشریف لائی ہیں، فرماتی ہیں کہ اے عورت تو منت مان لے کہ میرا لڑکا کمار کے آبے سے صحیح سلامت نکل آوے تو میں جناب سیدہ کا معجزہ سنوں گی۔ اتنے میں ایک طرف سے شور اٹھا کہ سونار کا لڑکا کمار کے آبے سے زندہ سلامت نکل آیا ہے۔ سونار کی غش سے جب آنکھ کھلی تو دیکھا، کیا دیکھتی ہے کہ اس کا لڑکا سامنے کھڑا ہوا ہے۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ وہ خوشی خوشی اپنے لڑکے کو گھر لے آئی اور بازار سے 2 پیسے کی شیرنی خرید کر اپنے پڑوسیوں کے پاس گئی اور کہا چلو میرے گھر میں منت پڑھانی ہے، جناب سیدہ کا معجزہ سننے چلو۔ سب عورتوں نے انکار کر دیا۔ وہ روتی ہوئی مایوس ہو کر جنگل کی طرف چلی گئی اور کچھ دور جانے کے بعد اس نے ایک نقاب پوش بی بی کو دیکھا۔ انہوں نے فرمایا تو بیٹھ جا، میں سناتی ہوں۔ مدینہ میں ایک یہودی رہتا تھا۔ اس کی لڑکی کی شادی تھی۔ وہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ مولا میری لڑکی کی شادی ہے، اگر حضور اجازت دے تو جناب سیدہ میرے گھر تشریف لے جائیں۔ حضور نے فرمایا کہ اس کا ذکر جناب امیر سے کرو، وہ اجازت دے تو تم فاطمہ کو لے جاؤ۔ وہ یہودی حضرت علی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی درخواست پیش کی۔ حضرت نے فرمایا جناب سیدہ کی خدمت میں عرض کرو۔ چنانچہ وہ یہودی حضرت فاطمہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور شادی میں شرکت کرنے کی درخواست کی۔ آپ نے فرمایا کہ علی مرتضیٰ سے اجازت لے لو تب چلوں گی۔ اس یہودی نے عرض کیا کہ میں جناب رسول خدا اور امیر المومنین کی خدمت میں پہلے ہی عرض کر چکا ہوں، اب تو آپ خود ہی اس امر کی مختار ہیں۔ آپ نے سواری لانے کے لیے اس سے کہا۔ یہودی سواری لینے چلا گیا۔ جناب سیدہ نے جانواز بچھا کر 2 رکعت نماز پڑھی اور ہاتھ بلند کر کے خدا کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے میرے پالنے والے، میں تیرے رسول کی بیٹی اور تیری کنیز ہوں، نہ میرے پاس کوئی کپڑا ہے نہ کوئی سامان ہے، ایسی حالت میں شادی میں کیوں کر جاؤں؟ ابھی دعا ختم بھی نہ ہونے پائی تھی کہ جنت کی حوریں ایک کشتی میں جنت کے زیورات اور لباس لے کر حاضر ہو گئی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ حوروں نے اپنے ہاتھ سے جناب سیدہ کو لباس و زیورات سے آراستہ کیا اور سواری میں بٹھایا۔ جب جناب سیدہ اس یہودی کے گھر پہنچی تو آپ کے نور سے اس کا مکان روشن اور خوشبو سے معطر ہو گیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اور جتنی یہودی عورتیں تھیں سب بے ہوش ہو گئیں۔ آپ اس حجرے میں تشریف فرما ہوئیں جس میں دلہن تھی۔ کچھ دیر بعد سب عورتوں کو ہوش آ گیا لیکن دلہن کو ہوش نہ آیا۔ جب سب عورتوں نے اسے دیکھا تو دلہن کو مردہ پایا اور انہوں نے زاروں قطار رونا اور پیٹنا شروع کر دیا۔ اب ایک کوہرام اور شور برپا ہو گیا۔ جناب سیدہ کو یہ ماجرا دیکھ کر بہت رنج ہوا۔ آپ نے جائے نماز بچھا کر نماز پڑھی اور خدا کی درگاہ میں عرض کیا کہ اے پروردگار، میں تیرے کنیز خاص اور تیرے رسول کی بیٹی ہوں، تو میری عزت رکھ لے، ورنہ یہ لوگ کہیں گے کہ میرے آنے سے دلہن مر گئی۔ ابھی آپ کی دعا ختم بھی نہ ہونے پائی تھی کہ دلہن زندہ ہو گئی اور کلمہ پاک پڑھتی بھی اٹھ بیٹھی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ اور جناب سیدہ سے عرض کیا کہ آپ بنت رسول ہیں، مجھے دین اسلام کی تعلیم فرمائیں۔ آپ نے اس کو اور 500 یہودی عورتوں کو مسلمان کیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ سب نے آپ کو بڑی عزت اور بڑی شان کے ساتھ بما ایک کنیز کے رخصت کیا۔ یہ معجزہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا ایک اور روایت کے ساتھ بھی مسلک کیا جاتا ہے کہ کسی شہر میں ایک بادشاہ رہتا تھا۔ اس نے ایک روز اپنے وزیر سے کہا کہ سامان شکار تیار کرو۔ بات ہی بات میں سب سامان شکار تیار ہو گیا۔ بادشاہ اور وزیر دونوں کی لڑکیوں نے بھی ساتھ چلنے کی درخواست کی۔ بادشاہ نے منظور کر لیا، چنانچہ لڑکیاں بھی ہمراہ ہو گئیں۔ چلتے چلتے ایک جنگل میں گزر ہوا اور وہیں سب نے قیام کیا اور ناشتہ کرنے میں مشغول ہو گئی کہ یکایک شدید آندھی آئی اور ایک کو دوسرے کی خبر نہ رہی۔ بادشاہ اور وزیر لشکر سے غائب ہو گئے۔ لڑکیوں کا کٹولہ اڑ کر ایک پہاڑی کی چوٹی پہ جا رکا۔ جب طوفان ختم ہوا تو بادشاہ کو اپنا تمام سامان و لشکر تو مل گیا لیکن دونوں لڑکیوں کا کوئی پتہ نہ چل سکا۔ مجبور ہو کر بادشاہ اور وزیر دونوں واپس آ گئے۔ اتفاق سے اسی روز کسی ملک کا بادشاہ اس جنگل میں شکار کو گیا تھا۔ وہ پانی کی تلاش میں پریشان تھا۔ سپاہی ادھر ادھر پانی کی تلاش میں پھرتے رہے۔ اب ان دونوں لڑکیوں کا حال سنو۔ ماں باپ سے چھٹ کر بادشاہ زادی اور وزیر زادی دونوں گلے لگ کر بہت روئیں اور روتے روتے بے ہوش ہو گئیں۔ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ بی بی نقاب پوش تشریف لائی ہیں اور فرماتی ہیں کہ تم منت مان لو کہ ہم اپنے ماں باپ سے ملیں گی تو جناب سیدہ کا معجزہ سنیں گی۔ دونوں لڑکیوں کو جب ہوش آیا تو انہوں نے منت مان لی۔ پروردگار عالم مسبب الاسباب ہے۔ وہ سپاہی جو پانی کی تلاش میں گیا تھا جب پہاڑی کی چوٹی پر پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ 2 لڑکیاں بیٹھی رو رہی ہیں۔ اس نے ان سے حالات دریافت کیے، کہا کہ تم یہاں کیسے آئیں؟ ان لڑکیوں نے سارا واقعہ اس سے بیان کیا اور سپاہیوں نے لڑکیوں کو تسلی و تشفی دی اور کہا کہ اگر تم اپنے ساتھ لے چلوں تو تم چلنے کو تیار ہوگی۔ لڑکیاں راضی ہو گئیں۔ سپاہی نے بادشاہ کی خدمت میں آ کر عرض کیا کہ ان لڑکیوں کا واقعہ بیان کیا۔ بادشاہ نے فوراً اپنے نوکروں کو بھیج کر لڑکیوں کو بلوا لیا اور وزیر نے اپنی لڑکیوں کو بڑے آرام سے اپنے گھر میں رکھ لیا۔
چند روز کے بعد جب ان لڑکیوں کے ماں باپ کو خبر ہوئی کہ فلاں بادشاہ کے ہاں یہ دونوں لڑکیاں زندہ سلامت موجود ہیں، ان کو بڑی خوشی ہوئی اور انہوں نے اس بادشاہ کو شکریہ کا خط لکھا اور لڑکیوں کو بھیج دینے کی خواہش کی۔ اس بادشاہ نے خط کا جواب یہ دیا اور لکھا کہ اگر آپ مناسب سمجھے تو لڑکیوں کی شادی میرے لڑکوں کے ساتھ کر دیں۔ یہ لوگوں نے منظور کر لیا۔ دونوں لڑکیاں باپ کے ہاں سے رخصت ہو کر اپنے ماں باپ سے جا ملی اور سب نے خدا کا شکر ادا کیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ مگر لڑکیاں جناب سیدہ کا معجزہ سنا بھول گئی۔ کچھ دنوں کے بعد دونوں طرف سے شادیوں کے انتظامات ہونے لگے اور تاریخیں مقرر کر کے دونوں کا عقد ہو گیا اور وہ دونوں بڑی دھوم دھام سے رخصت ہو کر اپنے اپنے سسرال پہنچ گئیں۔ اتفاق سے جہیز میں قیمتی طلائی آفتابہ دروازے پر رہ گیا۔ ایک سپاہی کو حکم ملا کہ وہ فوراً جا کر وہ طلائی آفتابہ لے آئے۔ سپاہی جب یہاں آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ نہ محل ہے، نہ تخت ہے، نہ بادشاہ، نہ کچھ اور سامان ہے، صرف ایک میدان ہے اور وہاں آفتابہ رکھا ہوا ہے۔ سپاہی حیرت میں تھا، یہ کیا ماجرا ہے؟ بہرحال سپاہی نے چاہا کہ وہ لوٹا اٹھائے اور جھک کر اٹھانے کے لیے اس نے ہاتھ بڑھایا تو اس میں سے ایک مارے سیاہ نے پھن نکال کر سپاہی کو ڈسنا چاہا۔ یہ خوف زدہ ہو کر پیچھے کو ہٹا اور بھاگ کر اپنے بادشاہ کے پاس آیا اور سارا واقعہ اس سے بیان کیا۔ یہ تمام باتیں سن کر بادشاہ کو بہت غصہ آیا اور اس نے لڑکیوں کو بلا کر کہا کہ تم لوگ کوئی جادوگر ہو، بتاؤ یہ کیا ماجرا ہے، تمہارے والدین کہاں ہیں؟ یہ سن کر لڑکیاں حیرت زدہ ہو گئی اور کوئی جواب نہ دے سکی۔ بادشاہ نے لڑکیوں کو قید کر دیا اور کہا کہ کل تم کو قتل کر دینے کے لیے جلاد کے حوالے کر دوں گا۔ قید خانے میں وزیر زادی نے شہزادی سے کہا کہ نامنو، ہم سے ایسی کون سی خطا ہوئی ہے جس کی ہم کو سزا ملی ہے اور ہمارے قتل کا فتویٰ صادر ہوا ہے؟ یہ کہہ کر دونوں گریہ زاری میں لگ گئی اور خدا سے دعا کرنے لگی۔ روتے روتے ان کی آنکھ لگ گئی اور خواب میں دیکھا کہ وہی نقاب پوش بی بی آئی ہیں اور فرمانے لگیں کہ تم نے مانا تھا کہ جناب سیدہ کا معجزہ سنیں گے، مگر تم نے بلا دیا، یہ اسی کا عذاب ہے، اب تم اس منت کو پوری کرو۔ لڑکی نے عرض کیا کہ ہم آپ پر قربان ہو جائیں اور یہ بتائیں کہ ہم قید خانے میں شیرنی وغیرہ کا کس طرح سے انتظام کریں۔ آپ نے فرمایا کہ صبح تمہارے آنچل سے 2 پیسے گریں گے، ان کی شیرنی منگوا لینا اور معجزہ سننا۔ چنانچہ صبح کو ایسا ہی ہوا۔ لڑکیوں نے شیرنی منگوا کر معجزہ سنا اور اپنی غلطی کا رو کر معافی مانگی۔ بادشاہ نے صبح جلاد کو بلا کر حکم دیا کہ ان دونوں لڑکیوں کو قتل کر دے۔ جب جلاد لڑکیوں کے پاس آیا تو انہوں نے اس سے کہا کہ ہماری طرف سے بادشاہ کی خدمت میں عرض کرو کہ ہم سے پہلے وہ ہماری چند باتیں سن لیں، اس کے بعد قتل کا حکم دیں۔ جلاد نے بادشاہ کی خدمت میں پیغام پہنچایا تو لڑکیوں کے پاس آیا۔ لڑکیوں نے رو کر عرض کیا کہ غریب پرور، جب ہم دونوں آندھی سے اڑ کر پہاڑ پر پہنچی اور روتے روتے بے ہوش ہو گئیں تو ایک نقاب پوش بی بی آئی تھی اور فرمایا تھا کہ تم جناب سیدہ کی منت معجزہ مان لو تو اپنے والدین سے ملو گی۔ ہم نے منت مان لی تھی، لیکن اپنے والدین سے ملنے کے بعد یہ منت بڑھانی بھول گیا، جس کا یہ عذاب تھا۔ اب آپ سپاہیوں کو پھر بھیجیے اور ہمارے والدین کے حالات دریافت فرمائیے۔ بادشاہ نے دوبارہ سپاہیوں کو ان کے والدین کے ملک میں روانہ کیا تو وہاں بادشاہ اور اس کا تخت و تاج سب کچھ موجود تھا۔ سپاہیوں نے واپس آ کر بادشاہ سے جب بیان کیا تو اس کو یقین ہو گیا کہ بے شک یہ تابع الہی تھا اور کچھ نہ تھا۔ بادشاہ خوش ہو گیا اور لڑکیاں قید سے آزاد ہو گئی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ یہ دوسرا معجزہ، وہ برقع پوش بی بی اس سنارے سے کہہ کر غائب ہو گئی۔ سنارن اپنے گھر آئی تو دیکھا کہ اپنے ان پڑوسیوں کے گھر میں آگ لگی ہے جنہوں نے معجزہ سننے سے انکار کیا تھا۔ دعا کرو کہ بحق محمد و آل محمد، جس طرح اس سنارن اور ان لڑکیوں کی مراد پوری ہوئی ہے، اس طرح ہر مومن اور ہر مومنہ اور ہر مسلم اور ہر مسلمہ کی بھی ہر مراد بطفیل محمد و آل محمد پوری ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔